السلام علیکم بچوں. آج ہمارا 26واں دن ہے اور 26ویں دن کا جو سبق ہے وہ سامراج کی پیش قدمی ہے. آپ لوگوں کو اس لیسن سے یہ بات سمجھنی ہے کہ مراٹھا حکومت ملکی سطح پر مضبوط حکومت بن کر ابھری، اور اس زمانے کے جو تاریخی واقعات سے یہی واضح ہوتا ہے. اب سب سے پہلا سوال آپ سے پوچھا ہے کہ بالاجی وشوناتھ کے بیٹوں کے نام بتائیے، تو وشواس راؤ، مادھو راؤ، یشونت راؤ، نارائن راؤ. مراٹھا حکومت کی توسیع کہاں تک ہوئی تھی؟ تو مراٹھا حکومت کی توسیع شمالی ہند تک ہو گئی تھی. باجی راؤ اول کا نام کیا تھا؟ باجی راؤ اول کا بالاجی بھٹ تھا. آئیے اب یہ زمانی ترتیب جو ہے اس میں لگاتے ہیں. 3 آپ کو زمانی ترتیب دی گئی ہے. پہلا ہے مراٹھوں کا اڑیسہ پر قبضہ. جواب ہے بیٹا یہ انگریزوں نے پونا میں یونین جیک لہرایا. یونین جیک جو ہے وہ انگریزوں کا جھنڈا ہے، اس کو یونین جیک کہا جاتا ہے. اور آشٹی کی لڑائی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پانی پت کی لڑائی کے اہم واقعات کیا تھے. اس سے پہلے بھی ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، لیکن ابھی ہم اس کو اور تھوڑا سا ایکسپانڈ کر کے دیکھ رہے ہیں. پانی پت کی جنگ میں تقریباً 1.5 لاکھ جو تھے لوگ مارے گئے تھے. شمال کی مہم کے دوران سداشیو راؤ نے دہلی پر فتح حاصل کر لی تھی اور مراٹھا فوج ابدالی فوج آمنے سامنے آئی. 14 جنوری 1761 کو مراٹھوں نے ابدالی پر حملہ کر کے لڑائی کا آغاز کیا. اس جنگ میں وشواس راؤ کو گولی لگی اور وہ مارے گئے. اور سداشیو راؤ کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ ایک دم بے قابو ہو گئے، غصہ ہو گئے ایک دم، اور وہ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے تھے. اور اسی افراتفری میں وہ کہیں کھو سے گئے تھے. اور جب اپنے سپہ سالار کو لوگوں نے نہیں دیکھے، فوج نے، تو ان لوگوں نے میدان میں اس کو نہ پا کر مراٹھا فوج جو تھی وہ کمزور پڑ گئی اور یہ مراٹھوں کو ابدالی سے شکست کھانی پڑی. صرف اپنے قائد کو نہیں دیکھے اور وہ لوگ گھبرا گئے اور اس طرح سے وہ لوگ کمزور پڑ گئے. اس کے بعد آپ کو پوچھتا ہے کہ اہلیا بائی ہولکر نے اندور کے انتظام اپنے ہاتھوں میں لینے کے بعد کیا کام کیے تھے؟ تو سب سے پہلے انہوں نے نئے قانون لاگو کیے تھے. لگان کے محصول کے لیے کسانوں کو کنویں کھدوا کر دیے، اور ایسی زمینیں جن پر کاشت نہیں ہوتی تھی ان پر کاشت کی جا سکے اس کے لیے کام کیا. پھر صنعت و حرفت کو ترقی دی. اہم مذہبی مقامات، منادر، گھاٹ، مٹھ، دھرم شالائیں، پانی کی سبیلیں، یہ ساری چیزیں بنوائی. اور ان کے زمانے میں ریاست میں امن و امان اور نظم و ضبط تھا، یعنی ڈسپلین تھا. اور ان کو ایک عمدہ، منتظم، انصاف پسند، دانشور مانا جاتا ہے. اور ملک میں ثقافتی اتحاد انہوں نے ہی قائم کیا تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پانی پت کی لڑائی میں ہونے والی شکست کی مہادجی شندے نے کس طرح تلافی کی. تو سب سے پہلے فرانسیسی فوجی ماہر تھے نا، ان کی رہنمائی میں اپنی فوج کو تربیت دی، اور انہوں نے انگریزوں کی فرانسیسی فوجی جو تھا اس کو بلا کر اپنی فوج کو تربیت دلائی. اور پھر انہوں نے روہیلوں، جاٹوں اور راجپوتوں اور بندیلوں کو شکست دی. انگریزوں کو مات دے کر مغل بادشاہ کو انہوں نے دوبارہ تخت پر بٹھایا اور 1784 سے لے کر 1794 تک دہلی کا کام کاج سنبھالا. مہادجی شندے نے غلام قادر کو شکست دی. وہ کیسے دی؟ تو نجیب خان کے نواسے غلام قادر نے لال قلعے پر قبضہ کر کے پیسوں کے لیے بادشاہ اور ملکہ کو تکلیفیں دی، یہاں تک کہ بادشاہ کی آنکھیں بھی نکال لی. بادشاہ کا خزانہ جو تھا وہ ہتھیا لیا. اسی حالت میں غلام قادر کو شکست دی. اب مراٹھی فوج کو منظم کیوں کیا انہوں نے؟ کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ گوریلا طریقہ جنگ کارآمد نہیں ہے، اس لیے فرانسیسی فوج کے ماہر کی رہنمائی میں اپنی فوج کی تربیت کی. اس نے اپنے توپ خانے کو طریقے سے ترتیب دیا، اور جو فرانسیسی فوجی ماہر تھا نا اس کا نام تھا ڈبائن. اس کے بعد میں ذیل میں تصور کو سبق کے حوالے سے لکھیے. مراٹھا ڈچ. کولکتہ کے انگریز ناگپور کے بھونسلوں سے ڈرنے لگے تھے. مراٹھوں کے ممکنہ حملوں سے شہر کو بچانے کے لیے انہوں نے شہر کے اطراف میں ایک خندق کھود دی تھی، جو مراٹھا ڈچ کے نام سے مشہور ہوئی تھی.
اور शिवाजी महाराज के तैयार करदा बहरी बीड़े का फायदा मराठों ने किस तरह उठाया। तो लोगों ने क्या किए, मगरबी साहिल पर गोवा के पुर्तगाली, जंजीरा के सिद्दी, सूरत और राजापुर के अंग्रेज स्वराज के कामों में रुकावट पैदा करते थे। तो उन पर काबू पाने और मगरबी साहिल की हिफाजत करने के मकसद से बहरी बीड़ा जो था शिवाजी महाराज का, वो काम आया। उसमें 400 से ज्यादा जहाज थे। माइनाक, भंडारी और दौलत खान उसके आला अफसरान थे। उसके बाद सवाल है कि आपने क्या समझा, आपको क्या समझ में आया कि साम्राज्य की पेशकदमी के सबक से आपने क्या सबक हासिल किया। तो सबसे पहले शुमाली हिंद में मराठों के साम्राज्य की तौसीह के लिए मराठा सरदारों ने बहुत अहम खिदमत अंजाम दी। उसमें मल्हार राव होलकर, अहल्याबाई होलकर, रघुजी भोसले, महादजी शिंदे और नाना फडणवीस की नुमाया कारकर्दगी से ये मराठा इक्तदार की रीढ़ की हड्डी साबित हुए। यानी इनकी वजह से जो है वो साम्राज्य को जो है वो तकवीयत मिली थी। उसके बाद में गुजरात में मराठा हुकूमत से मुतालिक मालूमात देते हैं। तो सिपहसालार खंडेराव दाभाडे और उनके बेटे त्रिम्बक राव ने गुजरात में मराठा हुकूमत की बुनियाद रखी। उमाबाई ने अहमदाबाद में मुगल सरदार को शिकस्त देकर वहां का किला फतेह किया। गायकवाड़ों ने वडोदरा यानी कि बड़ौदा में अपना इक्तदार कायम किया। अब आपको नाना फडणवीस ने जुनूबी भारत की सियासत कैसे संभाली ये बताना है। तो माधवराव पेशवा की मौत के बाद मराठों की हुकूमत में अबतरी फैल गई और नाना फडणवीस और महादजी शिंदे ने उसकी शिराजाबंदी की, यानी सबको जमा किया। शुमाली भारत में महादजी शिंदे और जनूबी भारत में नाना फडणवीस, इन्होंने सियासत की कमान को संभाला। इस काम में उनकी मदद पटवर्धन, हरिपंत फड़के जैसे सरदारों ने की। इंदौर के होलकर, ग्वालियर के शिंदे, वडोदरा के गायकवाड़ों ने अपनी शुजाअत, क़यादत और सलाहियत जैसे औसाफ के जरिए मराठा इक्तदार को वक़ार अता किया। यानी ये गायकवाड़ों ने अपनी शुजाअत, यानी शुजाअत का मतलब होता है बहादुरी से, और क़यादत मतलब वो लोग अपनी एक पूरी कौम को लेके साथ में चल रहे थे, उनके अंदर ये सारी सलाहियतें मौजूद थी। उसकी वजह से उन्होंने मराठा इक्तदार को एक वक़ार अता किया और मराठा इक्तदार के आखिरी मरहले में ये लोग रीढ़ की हड्डी साबित हुए, यानी इनकी वजह से बहुत मदद हुई। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया। अब इंशाअल्लाह 27वें दिन पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।